الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم. And obey Allah and the noble messenger, hoping that you gain mercy, and rush towards forgiveness from your Lord, and towards a paradise that can hold all the heavens and the earth in its width, prepared for the pious. Those who spend in Allah's cause, in happiness and in grief, and who control their anger and are forgiving towards mankind, and the righteous are the beloved of Allah. اور اللہ و رسول کے فرما بردار رہو اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں زمین و آسمان ہے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور رنج میں، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا میزبان سید نعمان گل اقرا ٹی وی کے اس پلیٹ فارم پر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور السلام علیکم، میں ہوں ایمی خان۔ روز کی طرح آج بھی الحمدللہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا پیغام رمضان کے اس پروگرام میں، اور آج بھی ہم اپنی الجھنوں کو سلجھائیں گے، اپنے سوالوں کا جواب لیں گے، اور اس میں ہماری مدد کریں گے، ہماری رہنمائی کریں گے ہمارے آج کے مہمان۔ آج کا جو ٹاپک ہے نعمان، میں سمجھتی ہوں کیا ہی بچہ، کیا ہی بوڑھا، کیا ہی جوان، کیا ہی مرد، کیا ہی عورت، تمام لوگ، ہماری تمام سوسائٹی، تمام دنیا میں ہر جگہ اس عدم برداشتہ، آج ہمارا یہ ٹاپک ہے، اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ٹاپک نہیں ہے، یہ ہماری فطرت کا حصہ بن چکا ہے، اور ضروری ہے اس وقت اس پر گفتگو کرنا۔ اس ایسے پروگرامز میں ہمارے عالم جب ہمارے ساتھ ہوں تو وہ ہمیں اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور جیسے کہ میں نے پروگرام کے افتتاح میں کہا کہ آج کے ان سوالوں کا جواب لیں گے، اور میں سب سے پہلے اپنے اس ٹاپک کو، اس ڈسکشن کو، یعنی عدم برداشت ہونے کا، یہ ایک سلسلہ ہے، یہ ایک فطرت بن چکا ہے۔ میں اس سے سوال کروں، اس ٹاپک کا سوال کروں گی اپنی مہمان عائشہ بلال، عالمہ عائشہ بلال صاحبہ سے، کہ کیسے ہم اس طرح کے ہو گئے، برداشت ختم ہو گیا، چاہے وہ بچے کے لیے ہو، بڑے کے لیے ہو،
اور جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ایک مسلمان ہونا ایک صرف کافی نہیں ہے، آپ کا ایمان لانا صرف، اس پہ آپ نے عمل بھی کرنا ہے. عائشہ مجھے یہ بتائیے، آپ ماشاء اللہ عالمہ ہیں، سوسائٹی میں عورتیں خواتین زیادہ ہیں، مرد حضرات ان جنرل جو ہیں وہ ان کے کم ریشو ہے. بینگ اے وومن، ایک عورت کو کیا کرنا چاہیے کہ اس کی برداشت جو ہے ان کے باپ، والد، بھائی، بیٹے پہ نہ نکلے، کیونکہ وہ بھی جاتے ہیں، وہ بھی کماتے ہیں، سوسائٹی میں موو کرتے ہیں، اور پھر ہوتا یہ وہ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، وہ آگے ان چیزوں کو ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ کا. ہم اگر بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر معاشرے میں سب سے زیادہ جو ہم نے اس چیز کا فقدان دیکھا وہ تھا محبت اور عزت. جب ہم کسی کو نہ عزت دیتے ہیں نہ محبت دیتے ہیں تو وہیں سے برائیاں جنم لینا شروع کر دیتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر واضح طور پر ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ تھا کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے، میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ کوئی مجھ پر بہت زیادہ چلائے، کوئی میری عزت پر حرف اٹھائے، یا مجھے مینٹلی طور پر ٹارچر کرے، یا اس طرح کی گفتگو کرے جو کہ میری زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے وہ رکاوٹ بنتی ہو. میں کبھی اپنے لیے یہ نہیں چاہوں گی. تو چونکہ ہم معاشرے کے اس حصے کی بات کر رہے ہیں کہ جو کہ خاندان ہے، اس میں آپ کا بیٹا بھی ہے، اس میں آپ کا بھائی بھی ہے، آپ کا شوہر بھی ہے، آپ کے والد بھی ہیں، تو ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو دیکھا جائے گا کہ مقابلے بازی تو نہیں ہے. ایک مقابلے بازی ہوتی ہے نا کہ وہ آگے نہ بڑھ جائے، ساس جو ہیں وہ آگے نہ بڑھ جائیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو بہو ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں میرا رتبہ زیادہ ہے بھائی، بالکل، تو میں تو ایسا ہونے ہی نہیں دے سکتی کہ یہ آگے بڑھ جائیں. تو اس میں ہوتا نقصان دراصل اس شخص کا ہے جو کہ یہاں ایک ماں کا بیٹا ہے اور یہاں ایک بیوی کا شوہر ہے، اور پھر وہ چونکہ یہاں پر معاملات بہت خراب ہیں تو وہ جب کہیں پر بھی کام پر بھی جاتا ہے تو وہ اپنی پرفارمنس اس طرح کی نہیں دے سکتا جس طرح کی دینے اس کو چاہیے تھی. افیکٹ آتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اس میں ہونا یہ چاہیے کہ جب اگر آپ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کی والدہ کے ساتھ ان کی بہو کوئی بھی برا سلوک کریں، اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ جب انسان آپ کے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے نا تو اللہ رب العالمین خود ایک فطری محبت اس شخص میں ڈال دیتا ہے نا. تو اگر آپ یہ سوچیں گے تو اس سے بھی بڑا فائدہ ہوگا. ایک اور جو چیز ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے. اب اگر بہو نے بہت اچھا برانڈڈ سوٹ لیا نا تو ساس کو بھی چاہیے، اور اگر ساس نے لے لیا ہے تو بہو کو بھی چاہیے. اب وہ پس رہا ہوتا ہے اس میں بیچارہ مرد، اگر اس شخص کو کوئی چیز دلا دی تو اب یہ شخص، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ جو مرد بیچارہ ہے نا وہ اب حلال اور حرام کی تمیز نہیں رکھتا کہیں پر بھی. وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے کہیں سے بھی اگر حرام کمائی بھی آتی ہے نا تو میں بس لے کے آ جاؤں اور ان کو دے دوں. بالکل ٹھیک ہے. تو دین اس میں کہاں، خواتین کو کیا ایسے اسٹیپ، اور انہیں پتہ کیسے چلے کہ ہماری برداشت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور وہ فرسٹریشن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیں اس کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جب خدا کے کاموں میں آپ اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں نا، جب انسان فراغت میں رہتا ہے نا تو وہ شیطانی وساوس میں گھومتا رہتا ہے. جب آپ اپنے آپ کو بزی کرتے ہیں نا، جب آپ اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں کچھ ایسے کاموں میں جہاں پر آپ کو فائدہ ملتا ہو، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں کہ آپ فراغت ہی رکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے، مسائل، آپس کی نا اتفاقیاں. اور اچھا اس کے اندر ایک اور جو چیز ہے نا وہ یہ بھی ہے، میں اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتی کہ کوئی بھی میری لائف کے اندر کچھ بھی انٹرفیئر کرے. آپ بھی پسند نہیں کرتی ہوں، میرا نہیں خیال کہ آپ پسند کرتی ہیں. بالکل. اور یہ وہ معاشرے کی وہ حقیقت ہے جس سے آپ انکاری نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کی لائف میں انٹرفیئر کریں، فرض سمجھتے ہیں اپنا. اور تو بالکل جو چیز آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہیں وہ دوسرے کے لیے کیسے پسند کر سکتے ہیں. تو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. ہم بہترین. یہ نہ کریں کہ جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. بہترین. اور کام بہت سارے ہیں جو ہمیں کرنا ہے، اور شاید انہی جابس کے لیے، انہی ڈیوٹیز کے لیے، انہی رسپانسبلٹیز کے لیے بیسکلی ہم آئے تھے. اور کوئی کمال نہیں کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے، کمال یہ ہے کہ ہم اسی دین کے ساتھ، اسی ایمان کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کریں. اچھا ناظرین، ایک آج کل جو ہم روزے رکھتے ہیں تو اس کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب روزہ لگ رہا ہوتا ہے
تو ہم عدم برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں. جیسے کہ اگر کسی نے ہمیں کوئی بات کہہ دی ہو تو پہلے سے ہی ہمارے دماغ میں جو ہے ایک غصہ ہوتا ہے، اور اگر روڈ پر چلتے ہوئے اگر ہماری ہلکی سی گاڑی بھی کسی سے ٹکرا جاتی ہے تو ہم روڈ پر کھڑے ہو کر اس سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے جس سے بھی ہم لڑتے ہیں اس کو بھی جو ہے متاثر کر دیتے ہیں. جو ہمارے ذہن میں ٹینشن ہوتی ہے، جو عدم برداشت کی وجہ سے ہم غصے میں ہوتے ہیں، ہم سامنے والے کو بھی غصے میں کر دیتے ہیں. پھر سامنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ گھر جا کر غصے کا مظاہرہ کرتا ہے، تو پھر یہ ایک پوری طرح سے چین متاثر ہوتی ہے. اگر ہم اسی وقت اگر ہمیں غصہ آ رہا ہے تو ہم اگر برداشت کا مظاہرہ کریں، اگر ہماری گاڑی بھی کسی سے اگر ٹکرا رہی ہے تو ہم اس کے سوری بولنے سے پہلے اگر ہم ہی سوری بول دیں تو یہ ایک اچھی روایت بھی قائم ہوگی، اور یقینی طور پر ہمیں جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے ہماری دین بھی رہنمائی فرمائے گا. دنیا و آخرت میں اگر ہمیں کامیابی سمیٹنی ہے تو ہمیں برداشت کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اور یقینی طور پر اللہ رب العزت بھی قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب وہ ذات جو کہ تمام جہانوں کی مالک ہے، جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، جو ہمیں بنانے والا ہے، اگر وہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کسی دنیا کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ میں اکیلا کھڑا ہوں، میں اکیلا برداشت کر رہا ہوں. آپ اس بات کو تصور کر لیں کہ آپ کے ساتھ خالق کائنات ہے، آپ کو پیدا کرنے والا اللہ رب العزت آپ کے ساتھ کھڑا ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور یہ سلسلہ یعنی پیغام رمضان کا جاری ہے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ نے اور میں نے ملاقات کرنی ہے اپنے مہمانوں کے ساتھ، اور مزید سوالوں کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے فیڈ بیک دینے، کیونکہ اس فیڈ بیک کا مجھے بہت انتظار رہتا ہے. اور فیڈ بیک دینے کے لیے ہمارا سوشل میڈیا ہینڈل ہے info@iqra.tv. کہیں مت جائیے، ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. پیغام رمضان میں ایک بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں. گفتگو ہو رہی ہے عدم برداشت کے حوالے سے. ہمارے ساتھ شیف فاطمہ بھی موجود ہیں. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا، ایک مرد تو باہر سے اگر کوئی پریشانیاں ہیں، وہ پریشانیاں فیس کرتا ہوا آ رہا ہے، تو ایک اس کا مطلب وہ ایک ٹینشن میں ہے، اور اگر وہ کوئی غصے میں بات کر دیتا ہے تو اس وقت جو خواتین گھر پر کھانا بنا رہی ہیں تو وہ سچویشن کو کس طرح ڈیل کریں؟ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بہت مبارکباد پیش کروں گی رمضان کی. اور اوبیسلی رمضان جو ہے ہمارے ملک میں بلکہ سب مسلمانوں کے لیے جو ہے بہت اچھے طریقے سے منایا جاتا ہے، اور مینز ایک تہوار کے طور پہ منایا جاتا ہے. اور یہی کہوں گی کہ ہر چیز میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. اگر کسی نے آپ کو کچھ کہہ بھی دیا تو آپ تھوڑا تحمل کا مظاہرہ کریں، تھوڑا ویٹ کریں، پاز لیں، اس کے بعد آپ اس کا جواب دیں. جب آپ فوراً ہی ان کا بھی جواب دیں گے تو اس میں گرما گرمی پیدا ہوتی ہے. اس وقت جو ہے سب روزے سے ہوتے ہیں، روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، اور روزے کی حالت میں برداشت جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. ایون کہ ہمارے روزے کا نام ہی برداشت ہے. روزے کا نام ہی برداشت ہے، پیشنس کہتے ہیں جس کو. تو یہی بات ہے کہ جب کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں خواتین تو آبویسلی وہ بھی ایک کام ہے جس کو لوگ کام نہیں سمجھتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت ایزی ہوتا ہے کھانا پکانا، اور یہ تو رمضان میں ہی پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں عورتیں بھی روزے سے ہوتی ہیں، اور پھر وہ سب کے لیے ان کی من پسند ڈشز بنا رہی ہوتی ہیں. تو ان کو بھی مس جو آگے کہنے والے ہیں ان کو بھی خیال کرنا چاہیے. یہ کلیکٹیو کام ہے، عورتوں کو بھی تحمل سے کام لینا چاہیے روزے کے اندر. سب کو ہی تحمل سے کام لینا چاہیے روزے کے اندر. اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، کبھی کوئی انگریڈینٹ نہیں اویلیبل تو آپ کچھ اور سوچ لیں، چلو آج میں یہ پکا لوں گی. اور پلاننگ بھی ہے، سب سے پہلے پلاننگ ہونی چاہیے. آپ دن کا سٹارٹ ہی اپنی پلاننگ سے کریں کہ بھئی آج ہم نے یہ بنانا ہے، تو آپ سحری کے اندر بھی وہ چیزیں رات میں ہی لا کے رکھ لیں، اور کسی کو بھی بول دیں کہ وہ لا کے پرووائڈ کر دے. کیونکہ اوبویسلی ان کو بھی جو ہے اپنی من پسند چیزیں کھانی ہے. روزے میں اب روز پکوڑے کھا کھا کے انسان تھک جاتا ہے، کبھی کوئی اور چیز بنا دے. جدت لے کر آئیں، آلو کی چیزیں استعمال کریں، اور فرائیڈ آئٹم سے دور رہیں. آج کل ویسے ایئر فرائر بہت جو ہے مارکیٹ میں ان ہے، لوگ فرائنگ کے لیے ایئر فرائی یوز کر رہے ہیں جس میں تیل بھی بہت کم یوز ہوتا ہے.
تو اس کے لیے سموسے بھی آپ اس میں تل سکتے ہیں، آپ اس میں سب کچھ پکوڑے وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں، کچوریاں بھی بنا سکتے ہیں، تو وہ ان کی من پسند ڈشز آپ بنائیں، اور پھر آبویسلی جب وہ خوش رہیں گے تو وہ آپ سے ایسی کوئی بات نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا آپ کو کیا پسند ہے ویسے افطار میں یا سحری میں؟ بات کر لی جائے گا۔ ہر وہ چیز جو نقصان نہ دے۔ کیا بات ہے۔ اچھا عائشہ آپ کی طرف آتے ہیں، یہ بتائیں کہ دیکھیں معاملہ جو ہے عدم برداشت کی ہم بات کر رہے ہیں، قرآن کے کہاں کہاں ہمیں ریفرنسز ملتے ہیں، مرد و عورت کو وہ کوئی بھی ہو، کہ کس طریقے سے ہماری برداشت اور ہمارے تحمل کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے؟ اچھا اس کا بہت اگر آپ کسی مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، تو اگر کوئی بھی بندہ آپ کو یہ آ کر کہہ دے کہ بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں، کیسا فیل ہوگا آپ کو؟ بہت زبردست ہے نا، مورل سپورٹ بہت ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ جو صبر کرتا ہے نا میں ان کے ساتھ ہوں۔ کیا بات، ٹھیک ہے، تو یہاں پر مطلب قرآن نے تو واضح ایک پیغام دے دیا نا کہ اگر تم نے صبر کر لیا، تم نے جواب نہیں دیا، تم نے چھوڑ دیا، جانے دیا، تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مطلب اللہ آپ کے ساتھ ہے، مطلب اس سے زیادہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ بالکل، یہ چیز آپ کو صبر دے دیتی ہے۔ اور ایک اور چیز، ابھی چونکہ کھانے پینے کی باتیں ہو رہی تھیں تو میرے ذہن میں ایک اور بات آئی کہ مجھے لگتا ہے کہ مرد کے جو دل کا راستہ ہے نا وہ پیٹ سے ہو کے جاتا ہے، اس کو اچھے اچھے کھانے بنا کر دیں تو وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے۔ مطلب ہمارے معاشرے کی اگر ہم بات کریں تو یہ چیزیں، اور اسی طرح سے میں نے اور بھی دیکھا کہ بچے کا بھی اگر پیٹ بھرا رہتا ہے نا تو وہ اس کے اندر ایک جھنجھلاہٹ یا چڑچڑاہٹ یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو انسان کا پراپر غذا حاصل کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اچھا اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ملتی ہے آپ کو کہ اگر آپ کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے نا، یعنی یہ کتنی معمولی سی بات ہے کہ کانٹا چبھ جائے پیر میں، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ یہ بھی تمہارے صدقہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ مطلب آپ اگر صدقہ کرتے ہیں یعنی یہ نیکی ہے کہ آپ کے پیر میں کانٹا بھی لگا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر آپ کو اجر دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کہتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کن چیزوں سے؟ بھوک سے، مال کی کمی سے، پیاس سے تمہیں آزمائیں گے۔ یہ آزمائش آپ کے اوپر آنی ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، معافی دینا اللہ کو بہت پسند ہے۔ یعنی اگر آپ کو کوئی پریشان کر رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ چیخیں چلائیں اور غصہ کریں، کیونکہ بات ایسی ہے، دین کی ہے، سیکھنے کی ہے، اور ایسی شخصیت کی ہے جیسے دنیا سیکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم لوگ، اور سیکھنا ہی ہے، ساری زندگی وقف کر دینی ہے کہ بس اپنی ذات سے فائدہ ہی پہنچانا ہے۔ بے شک وہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے۔ اور یہاں مجھے عدم برداشت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جب ایک خاتون، ایک بڑی خاتون اپنا سامان لیے مکہ کے گیٹ پر کھڑی تھیں اور وہ کسی مزدور کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ ایسے میں رسول کائنات آتے ہیں اور اس اماں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس کا انتظار کر رہی ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ مجھے مکے سے باہر جانا ہے اور میں مزدور کا انتظار کر رہی ہوں۔ رسول کائنات فرماتے ہیں کہ کیا میں اس سامان کو اٹھا کر آپ کے ساتھ نہ چلوں؟ وہ خاتون راضی ہو جاتی ہیں اور پھر سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے ہیں، وہ ایک بوڑھی خاتون کے سامان کو لیے ہاتھوں میں اٹھا کر جو ہے اس خاتون کے پیچھے چل دیتے ہیں۔ دوران سفر گفتگو ہوتی ہے اور وہ خاتون سے جب بات ہوتی ہے تو وہ اپنے مکہ چھوڑنے کی وجہ بتاتی ہے۔ وہ کیا وجہ بتاتی ہے کہ میں اس لیے مکہ چھوڑ رہی ہوں کیونکہ وہاں پر معاذ اللہ محمد نامی جادوگر آیا ہے اور جو اس سے ملتا ہے وہ اسے اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ رسول کائنات یہ باتیں سن کر بھی انہوں نے برداشت کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے تمام باتیں سننے کے بعد ان کے چہرے کے تاثرات تبدیل نہ ہوئے اور آپ اسی طریقے سے چلتے رہے۔ جب منزل مقصود پر وہ بوڑھی خاتون پہنچیں اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان رکھا اور رخصت طلب کی تو اس بوڑھی خاتون نے کہا کہ اے نوجوان اپنی مزدوری تو لیتے جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے مزدوری نہیں چاہیے،
تو بوڑھی خاتون کہتی ہے تو کم از کم مجھے اپنا نام تو بتاتے جا، کہ جب میں اپنے مکہ چھوڑنے کی وجہ بتاؤں کہ وہاں محمد معاذ اللہ محمد نامی کوئی جادوگر موجود ہے، تو وہاں پر ایسے نوجوان بھی ہیں جو خدمت انسانیت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ جس محمد کی بات کر رہی تھیں میں وہی محمد ہوں۔ اللہ اکبر، یہ کیا واقعہ ہے۔ وہ بوڑھی خاتون کا جواب سنیں آپ، کہ بوڑھی خاتون کہتی ہے کہ اے محمد تیرا جادو مجھ پہ بھی چل گیا، آ اور مجھے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں مجھے داخل کر۔ تو یہ یقینی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق تھے، اور یقینی طور پر آج اگر دنیا میں جہاں پر بھی درس دیا جاتا ہے اسلام کا، جہاں پر بھی تبلیغ کی جاتی ہے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کو پیش کیا جاتا ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے، آج کے دن کے ٹاپک کے حوالے سے یہ واقعہ جو ہے ہمارے لیے اس سے میسج ملتا ہے کہ ہمیں برداشت کرنا چاہیے۔ اگر واقعی ہمارے اندر کوئی کمی ہے تو ہمیں اسے پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یا اگر ہم اسے پورا نہیں کر سکتے تو ہمیں کم از کم اس کی بات سن لینی چاہیے۔ برداشت کا مظاہرہ اگر ہم کریں گے تو یقینی طور پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ اور اس کے بعد اسی طریقے سے اسی سوالوں کو دوبارہ سے سنیں گے، عائشہ سے پوچھیں گے۔ عائشہ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ نے کہیں نہیں جانا ہے۔ فیڈ بیک کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ہمارا سوشل میڈیا ہینڈل ہے info@iqra.tv، اس پہ اپنے فیڈ بیک دینے جس کا ہمیں انتظار رہتا ہے۔ کہیں نہیں جائیے گا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پیغام رمضان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان۔ ایک مرتبہ پھر بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ عائشہ، کچھ قرآن کے ریفرنسز اس حوالے سے بھی ایڈ کر لیں تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے آسانی بھی ہو جائے اور وہ بھی سمجھ سکیں کہ رب کائنات کیا کہتا ہے اس حوالے سے۔ پہلے ہی میں بیان کر چکی ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ان بندوں کے ساتھ اپنی میت دے دی ہے، یعنی اپنا ساتھ عطا کر دیا جو صبر کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین یہ بھی فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین معافی کو بھی پسند کرتا ہے اور معاف کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ اسی طرح سے میں ابھی بات کر رہی تھی کہ ہم رسول اللہ کی اگر لائف اسٹائل کو دیکھتے ہیں تو 40 سالہ زندگی کے اندر ہمیں جو ملتا ہے وہ کیا چیز تھی؟ برداشت تھی۔ اور یہ وہی چیز تھی کہ جب حضور نے کہا نا کہ اب اگر میں تم سے کہتا ہوں کہ یہاں پیچھے سے تم پر حملہ کرنے والے ہیں، تو ان لوگوں نے کیا کہا تھا کہ ہم اس بات پر یقین کر لیں گے کیونکہ ہم نے آپ کی تمام زندگی میں کبھی نہ جھوٹ بولتے دیکھا ہے آپ کو، ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ چیز تھی۔ اگر آپ بھی اپنی لائف کے اندر اس چیز کو رکھتے ہیں کہ آپ صبر کریں تو آپ اس یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں آپ کو اس کا اجر ضرور عطا فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو پکوڑے اور سموسوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ ایک رمضان کی سوغات سمجھ لیں ہم اسے، تو بھیجا نہ ہوگا اس میں۔ بالکل، لیکن میں کہوں گی پکوڑے کبھی بھی نہ نہیں کہتے لوگ، جب بھی بنے ہوں پکوڑے کھائے جاتے ہیں۔ میں بھی یہ جاننا چاہ رہا ہوں جی کہ کتنی مقدار میں کھائیں، کیونکہ ایک رمضان میں ہی بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو صرف رمضان میں ہی کھاتے ہیں پکوڑے اور سموسے، تو کتنی مقدار ہونی چاہیے کہ اس سے جو ہے ان کی صحت پر بھی کچھ اثر نہ پڑے اور جو ان کی چاہت ہے، جو خواہش ہے پکوڑے اور سموسے کھانے کی؟ دیکھیں، زیادتی کسی بھی چیز کی اچھی نہیں ہوتی ہے۔ اعتدال آپ کو اپنی لائف میں بھی لانا چاہیے اور کھانے پینے میں بھی لانا چاہیے، کیونکہ جیسے ہی آپ کسی بھی چیز کی مقدار زیادہ کریں گے آپ کی باڈی کا جو ہے توازن وہ خراب ہوگا، اس سے دوسری بیماریاں جنم ہوں گی، جیسے ڈائبٹک ہے، جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں بارڈر لائن ڈائبٹیز ہوتی ہے، ان میں ہوتی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں میں کولیسٹرول بہت زیادہ ہوتا ہے جو کہ پکوڑے اور سموسے یا فرائیڈ آئٹمس کھانے سے ہو جاتا ہے اور پھر اس سے اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی میں نہیں کہوں گی کہ کھانا ہی نہیں چاہیے، لیکن آپ 2 پکوڑے لے لیں، 1 سموسا لے لیں، یا جب اب افطار کھول لیا فوراً ہی انسان کا ہاتھ پہلے پکوڑوں پہ ہی جاتا ہے، گرم پکوڑے۔ بالکل بالکل، میں تو پکوڑے بالکل اینڈ میں فرائی کرتی ہوں کہ جس وقت اذان ہونے والی ہو گرم تلے ہوئے اسی وقت جو ہے پیش کیے جائیں۔ تو 1 لے لیا، 2 لے لیے، اس کے بعد کچھ اور فروٹس وغیرہ کا بہت استعمال کریں اور دہی کا استعمال کریں بہت زیادہ، اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں۔ جو یہ لال شربت ہے اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اور اس کے بعد ضروری ہے چائے۔ سب سے پہلے
میں تو اپنی مغرب کی نماز کے فوراً بعد ہی چائے جو بنوا لیتی ہوں، اور اس کے ساتھ آپ ایک پکوڑا اور لے سکتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ پکوڑے آپ بالکل ہی وہ کر دیں، بس تھوڑا تھوڑا کھائیں اور اپنے آپ کو ہیلدی رکھیں، ورزش بھی کریں، ساتھ ساتھ اپنی نیند کا خیال رکھیں، کیونکہ رمضان کے اندر نیند بہت ڈسٹرب ہوتی ہے لوگوں کی، اس کی وجہ سے پھر سب کچھ آؤٹ ہوتا ہے. تو وہ سائیکل میں آنے کے لیے یہ چیزوں کا دھیان رکھیں. زیادہ کھا لیں تو پھر تراویح بھی نہیں پڑھ پاتے. جی پڑھ بھی نہیں پاتے، اس کے بعد پھر دماغ کھانے کی طرف ہی جا رہا ہوتا ہے کہ ابھی جا کے جو ہے باقی جو افطار کی چیزیں پڑی ہوئی اگر مل جائیں تو وہ بھی کھانی ہے، اس کے بعد کھانا بھی کھانا ہے. کیونکہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ہم اپنا جو روٹین ہے اس سے آؤٹ ہوا ہوا ہے. ہماری باڈی بھی فاسٹنگ سے ہے تو وہ بھی روٹین سے آؤٹ ہوئی ہوئی ہے. تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے کھانا کھانا ہے جانے کے بعد. اب افطار کر لیے تو تھوڑا آپ اپنا ریلیکس ہو. بالکل لائٹ جی رکھیں، بالکل کیونکہ لائٹ بہت رکھیں. سارے گھروں میں تو تراویح کے سلسلے ہوتے ہیں، بالکل لوگوں کو ہوتے ہیں. تراویح پڑھنے جانا ہوتا ہے، کچھ نے ماشاءاللہ اپنے گھر میں آرگنائز کی ہوئی ہوتی ہے، تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لائف بالکل ڈفرینٹ شیڈیول میں چل رہی ہوتی ہے، اور اس شیڈیول کو مینٹین کرنا میں سمجھتی ہوں کہ بہت بیلنس، اور وہ جو آخری جو چاند رات ہوتی ہے نا اس کے بعد وہ شیڈیول کہاں جاتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن کوشش تو ہے اور یہی ہم کر سکتے ہیں، اور یہی ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک، اپنے سننے والوں تک، دیکھنے والوں تک وہ تمام باتیں، وہ تمام معلومات، وہ تمام پیغام رمضان کے ذریعے پہنچائیں جو آپ کی اور ہماری ضرورت ہے. ایسا ہی ہے. اور علمہ عائشہ آج ہمارے ساتھ ہیں. میں صرف ایک چھوٹا سا میسج لینا چاہوں گی عدم برداشت کے حوالے سے، کہ آپ کیا چاہتی ہیں آج کی موجودگی اور اس پروگرام کے ذریعے آپ دیکھنے والوں کو ایک میسج دے سکیں. میرا پیغام یہی ہے کہ ہمیں جو ہماری نسلیں ہیں نا، ہمارے جو بچے ہیں ان کو ٹائم دینا چاہیے، اور جب ہم ان کو وقت دیں گے نا تو آگے جا کے معاشرہ بہت اچھا ہو سکتا ہے. ان پر کام کرنا چاہیے. ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کو وقت دینا چاہیے. بہترین. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ بھی کوئی ایک میسج دے دیں جو خواتین اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہیں. میرا یہی میسج ہے کہ پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. رمضان کے اندر اگر کوئی ڈش آپ کی بنی ہوئی ہے سحری میں یا افطار میں جو آپ کو پسند نہیں آ رہی، تو آپ اس کو اوائڈ کریں کہ کسی کو اس کے جس جو پکانے والا ہے وہ بھی پیار محبت سے آپ کے لیے کچن میں کھڑے ہو کے پکا رہا ہے، تو آپ جو ہے دھیان رکھیں کہ ان سے آپ کی دل آزاری نہ ہو. آپ چپ رہیں اور کوئی اور چیز لے لیں، کیونکہ رمضان کے اندر ویسے ہی بہت بھرا دسترخوان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کے دسترخوانوں کو بھرا رکھے، سب کے کھانوں میں برکت رکھے، سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور سب خوش رہیں. بہت بہت شکریہ فاطمہ، آپ تشریف بہت لائیں. شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ مشکور کا. ہوں کہ آپ بھی تشریف لائیں. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے اور اس کے بعد آپ نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کریں گے. ایک شعر کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں کہ یہ دربار رسالت ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، اور یہ دربار رسالت ہے، یہاں بھیک ملتی ہے بن مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. نبی میرے دل میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ
قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھیں، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، رومی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، اے کاش ریاض آئے پیغام مدینے سے، پیغام مدینے سے، سرکار بلاتے ہیں تم نعت سنا جانا، سرکار بلاتے ہیں ایک نعت سنا جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میرے
دل میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، دل میں بھی سما جانا۔